اونچی ہے جناب زہرا بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم صلوات قرآن اور حجت کے عنوان سے سلسلے کی تیسری مجلس ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ فضیلت قرآن سے متعلق آپ کی خدمت میں آیات کی بھی تلاوت کی جائے اور احادیث کی بھی تلاوت کی جائے، ان کی تشریح کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے قرآن کی عظمت کیا ہے، اور قرآن کبھی بھی لاوارث نہیں ہو سکتا۔ جس اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی نے اس کے وارث کو بھی زمین پہ بھیجا ہے تاکہ قرآن کا کوئی مبین بھی ہو، بیان کرنے والا بھی ہو، مفسر بھی ہو، تفسیر بیان کرنے والا بھی ہو، اور اس کے تمام علوم کا جاننے والا اور بیان کرنے والا اللہ کی طرف سے نمائندہ موجود ہو۔ پیغمبر اسلام پہ قرآن نازل ہوا، آپ نے یتلو علیہم آیاتہ کا مصداق بنے، تمام انسانیت پہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی اور لوگوں کا تزکیہ نفس کیا۔ ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ جس ہستی پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے ان سے متعلق آج کی مجلس میں کچھ مطالب پیش کریں گے۔ سورہ حشر کے اندر آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے تو وہ خاشع ہو جاتا، جھک جاتا، متصدعا من خشیۃ اللہ، ٹوٹ جاتا اللہ کی خشیت سے، یعنی پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر اس پہ قرآن نازل ہو جاتا۔ پہاڑ کی سختی سب جانتے ہیں کہ پہاڑ کتنا سخت ہوتا ہے، اب کسی کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے جو فیض الہی کو لے بھی سکے اور آگے پہنچا بھی سکے۔ اب اتنا مضبوط قلب ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے معصوم کی کہ المؤمن کالجبل الراسخ، مومن ایک گڑے ہوئے پہاڑ کی مانند ہوتا ہے، جتنے بھی پہاڑ کے اوپر سیلاب آ جائیں، آندھیاں طوفان چلیں، مومن اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، کبھی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ جب مومن کا یہ عالم ہے تو جس نے ایمان عطا کیا ہے اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ تو اب حبیب خدا
بہت بڑی ہستی کا نام ہے، کتاب کا نام ہے ولایت تکوینی. بہت سے لوگ حوالے مانگتے ہیں، اس لیے میں جلدی کچھ حوالے دیتا چلا جاؤں گا. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 17 پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کہ مولا امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب تمام دلوں میں سب سے قوی اور مضبوط، ہر لحاظ سے مثبت معنی میں رسول خدا کو ہر لحاظ سے سب سے اچھا ان کے قلب کو پایا تو ان کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کو نازل کیا. اب یہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ رسول خدا کا اللہ نے پہلے سے چن لیا، محمد و آل محمد کو، چہاردہ معصومین کو پہلے سے چن لیا. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جب اللہ نے پہلے ہی سے چن لیا تھا تو پھر دوسروں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو پہلے سے خاص بنا دیا اور کسی کی اہمیت نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہی نہیں، وہ توفیق دی ہی نہیں، وہ اس نے عطا ہی نہیں کیا، مقام ہبہ نہیں کیا جو آل محمد کو کیا، محمد و آل محمد کو کیا. بہت سے جوابات علماء نے دیے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمام انبیاء کو، تمام اولیاء، اوصیاء، شہداء کو ایک صف میں کھڑا کرتا اور کہتا کہ اب سب کے سب میری اطاعت کے اندر سفر شروع کر دو، جو سب سے زیادہ سفر کر کے مجھ سے قریب ترین ہونا چاہتا ہے وہ سب سے میرا مقرب بھی ہوگا. تو اب جو اطاعت کے اندر علم الہی میں تھا کہ جو اطاعت پروردگار میں سب سے آگے نکل جائیں گے وہ محمد و آل محمد ہے. اگر پہنچا پایا ہوں بات کو. جو اطاعت پروردگار میں سب سے آگے چلے جاتے، جو سب سے سبقت لے جاتے، جو سب سے زیادہ مقام پاتے، وہ یہی محمد و آل محمد ہوتے. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ سب سے زیادہ آگے ہیں، اس نے خلق کیا تھا، وہ جانتا تھا ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. اس نے وہ تمام کی تمام برگزیدہ ہستیوں کو پہلے سے خلق کرنے کے بعد وہ تمام صفات دی کہ جو اس کے حجت قرار پاتے، کہ وہ دلیل کے طور پہ کہتا کہ خطا نہ کرنا، کوئی میری مخالفت نہ کرنا، میں ان کا خالق ہوں، جن 14 کو تم دیکھ رہے ہو یہ ایسے ہیں تو بنانے والا کیسا ہوگا. اب آج صرف مجھے حبیب خدا سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنے ہیں اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑا سا تیز چلوں گا. آپ حضرات جس محبت سے سن رہے ہیں، جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں، انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء کو جب خطاب کیا ہے، لوگوں سے، مومنین سے بھی جب خطاب کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اگر ایمان نہیں رکھتے تو کہا اے لوگو، یا بنی آدم، سب کو مخاطب کیا، کوئی نہ کوئی لقب دیا. انبیاء سے جب کلام کیا تو کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منھا حیث شئتم رغدا. اب تفصیل ہے، میں سب آیات کی تلاوت یہاں پہ نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا. جناب آدم سے کہا اے آدم، آپ کو اور آپ کی زوجہ کو خلق کیا ہے، اس جنت میں رہیں، جو چاہیں کھائیں پیئیں، یہ آپ کا مسکن ہے، اس درخت کے قریب مت جائیے گا. لیکن جب پکارا تو کہا یا آدم، نام لے کے جناب آدم کو پکارا. اور جب جناب نوح نے اپنے بیٹے سے متعلق کہا نا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ یا نوح انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا بیٹا عمل صالح انجام نہیں دے رہا، یہ برائی کی طرف جا رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے، تم میرے نمائندے ہو، تمہاری نافرمانی کر رہا ہے. تو اللہ نے مخاطب ہو کے کہا بھی، جانتے ہوئے کہ نوح نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیں گے، تو تب بھی کہا یا نوح، نوح کہہ کے پکارا. جناب ابراہیم کو کہا کہ آپ صداقت کے بہت بڑے درجے پہ فائز ہے، کہا ابراہیم ایھا الصدیق، اے ابراہیم آپ صدیق ہیں، تو نام ہی لیا. توجہ ہو میں کہ میرے ساتھ. جناب موسیٰ سے جب اللہ نے کلام کیا تو کہا کہ یا موسیٰ، قرآن کے اندر بے انتہا مقامات پہ اللہ نے جناب موسیٰ کو پکارا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، نافرمانی کرنے لگا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. جناب عیسیٰ کو جب پکارا تو کہا یا عیسیٰ اانت قلت للناس، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو، تمہاری والدہ کو الہین، دو خدا ماننے لگیں.
تو جناب عیسیٰ نے فوراً پلٹ کے جواب دیا ان قلت اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا میں تیرے طرف سے آیا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کروں؟ یہاں سوال کرنا اللہ اپنے علم میں اضافہ نہیں کر رہا تھا، اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتے عیسیٰ کو مانتے ہیں ان سب کو ایک عیسیٰ ہی کی زبانی کہلوا دیتا ہوں، عیسیٰ نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر عیسیٰ کو مانتے ہو تو عیسیٰ نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ تو اللہ نے سارے انبیاء کو نام لے کے پکارا ہے۔ اب میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یوسف و ایھا الصدیق، انبیاء سے متعلق بہت آیات ہیں، چاہوں تو بے انتہا آیات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن عزیزان گرامی یہ صرف 5 انبیاء جو اولو العزم تھے، جناب آدم کا اس میں، جناب یوسف کا چند کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ آئیں ذرا اب دیکھتے ہیں اللہ نے انبیاء کو، کیونکہ انبیاء ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ نے سب کو نام لے کے پکارا ہے، لیکن ہماری لاکھوں روحیں قربان و حبیب خدا پہ کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی ایک مقام پہ بھی رسول خدا کو نام لے کے نہیں پکارا، کسی جگہ نہیں کہا یا محمد۔ اگر اللہ کبھی بھی پکارنا چاہتا تھا کہتا تھا یا ایھا النبی ہے میرے پیارے نبی، یا ایھا الرسول ہے میرے پیارے رسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، ہمیشہ القاب سے پکارا۔ عزیزان گرامی جب انسان کسی سے محبت کا، تعظیم کا اظہار کرتا ہے نا تو نام نہیں لیتا۔ امیر المومنین نے فرمایا باپ کا حق یہ ہے کہ کبھی باپ کو نام سے نہ پکارو، یہ محبت کا، تعظیم دونوں کا اظہار ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ساری مخلوقات میں جب تعارف کروایا تو کہا دیکھو میں خالق ہو کے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں نے اتنی عظمت دی اپنے حبیب کو کہ میں نے کبھی قرآن کے اندر اپنے حبیب کو ان کے نام سے نہیں پکارا۔ خبردار میرے حبیب کو کبھی نام سے نہ پکارنا، ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کرنا۔ یہ میرے سب سے برگزیدہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس کا لقب حبیب ہے، حبیب اللہ ہے۔ آئیں میں صرف ایک مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم بھی اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، رسول خدا بھی اللہ کے دوست ہیں، حبیب اللہ ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، خلیل اللہ اس دوست کو کہا جاتا ہے جو دوست سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور حبیب اللہ اس دوست کو کہا جاتا ہے جو دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرتا ہو۔ یہ حبیب خدا کا مقام ہے۔ آج مجھے 24 معجزات پیش کرنے ہیں جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے جو علامہ مجلسی نے حق الیقین میں لکھے ہیں، اور کیونکہ بہت سے برادران کہتے ہیں کہ حوالہ دیں تاکہ ہم لوگ جو بہت سے طالب علم ہیں ان کے لیے آسان رہتا ہے۔ بحار الانوار میں ہے، اصول کافی میں بھی ظاہراً موجود ہے، لیکن حق الیقین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 سے میں پیش کر رہا ہوں۔ بدن رسول خدا سے متعلق اللہ نے جتنی رسول خدا کی تعظیم بتائی ہے، اب کیا ہیں رسول خدا جن کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، کتنا وجود مقدس پاک و پاکیزہ ہے کہ ان کے قلب مطہر پہ اللہ نے قرآن کو نازل۔ سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ اب علماء نے، رسول خدا نے 1000 سے زیادہ معجزات دکھائے ہیں، لیکن 24 معجزات جسد مطہر میں رسول خدا کے پائے جاتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک میں 24 معجزات پائے جاتے تھے۔ اب میں سارے معجزات پیش نہیں کر پاؤں گا، جہاں تک حافظہ بھی کام کرے گا اور آپ ساتھ دیں گے میں وہ معجزات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر سننا پسند فرمائیں گے تو باوجہ بلند صلوات پڑھیں محمد۔ سب کی توجہ چاہوں گا، اس روایت کے علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی کتاب حق الیقین میں لکھا ہے، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جسد مطہر میں رسول خدا کے جو معجزات تھے کہ جسم مبارک کیسا تھا، اگر آج اسی کو واضح کر سکوں کہ پیغمبر اسلام کس مقدس ہستی کا نام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جتنا بھی قد لمبا ہوتا تھا، جب پیغمبر کی بارگاہ میں آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی محمد سے بالاتر نظر آئے۔ معجزات کو اسی محبت سے سنیے گا جس طرح سے آپ سن رہے ہیں۔ میں پورے
کوشش کروں گا کہ اچھے انداز سے پیش کر پاؤں، حبیب خدا کی بارگاہ میں اچھی طرح سے ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ قرآن اور حجت، میں نے کہا تھا خود حبیب خدا حجت بھی ہیں، اور جن کے قلب مطہر پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ وجود مقدس بھی ہیں۔ تو اب پہلا معجزہ یہ لکھا ہے۔ دوسرا کہ پیغمبر اسلام کے جسم مبارک سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی عطر میں پائی جاتی تھی، نہ کسی پھول میں پائی جاتی تھی، نہ کسی اچھے مقام سے ایسی خوشبو آتی تھی، جو ایک خاص خوشبو پیغمبر کے بدن مطہر سے آتی تھی۔ ایک مخصوص خوشبو تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے حتیٰ کفار و مشرکین 1 سے 2 دن تک خود بتاتے تھے کہ یہاں سے محمد گزرے ہوں گے، خوشبو بتا رہی ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیں کہ اگر حبیب خدا کے دونوں نواسے جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں تو حدیث قصہ کے یہ جملے کیوں کہتے ہیں؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ مادر گرامی، آپ کے پاس سے ویسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے۔ تو ایک مخصوص خوشبو تھی جسد مطہر کے اندر، پیغمبر اسلام کے جسم میں خاص خوشبو تھی کہ جب آپ کا پسینہ بھی بہتا تھا تو لوگ صاف کر لیتے تھے، صحابہ تبرکن پسینہ لے جایا کرتے تھے۔ میں کہہ گیا ہوں، اگر کوئی آپ کو تبرک کا منکر ملے نا پاکستان میں، اسے بتا دیجئے گا صحابہ بھی تبرک کو مانتے تھے۔ اب رسول خدا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مطہر سے جو پسینہ بھی آتا اس میں خاص خوشبو تھی، بدن مطہر کی خوشبو بتاتی تھی۔ سن رکھا ہے نا واقعہ، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ شب ہجرہ جب جا رہے تھے تو وہ آدمی خوشبو سونگ کے، کھوجی کہا جاتا ہے اردو کے اندر، جو کھوج لگانے کے لیے خوشبو سونگ کے بتاتے تھے کون سا پرندہ گیا ہوگا۔ زمین پہ آثار دیکھ کے اس نے غار کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بہت تیزی سے چلنا چاہتا ہوں تاکہ معجزات کو پیش کر سکوں۔ تو حبیب خدا کے جسم سے خاص خوشبو آتی تھی۔ آواز سب کے لیے مناسب ہے؟ عزیزان گرامی، رسول خدا کا ایک معجزہ یہ تھا کہ بعض اوقات آپ کچی زمین پہ، مٹی پہ، ریت پہ قدم مبارک رکھتے تھے، نشان نہیں بنتا تھا، اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ تو معصوم فرماتے یہ ہیں کہ پیغمبر اسلام کو پورا اختیار تھا کہ کس زمین پہ اپنے قدم مبارک کے آثار رکھیں اور کہاں آثار نہ رکھیں۔ جسے پتھر پہ، زمین پہ، مٹی پہ، ریت پہ اختیار ہے، اسے دلوں پہ کیسے اختیار نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ وجود مقدس رسول خدا ہے۔ اللہ جس دل پہ قرآن نازل کرنے والا ہے، اس وجود کا، ایسا وجود کے جو کائنات کے اندر آج تک دنیا دوبارہ دیکھنے کے لیے ترستی ہے۔ ایک اور جو پیغمبر اسلام کے جسد مطہر سے متعلق لکھا گیا ہے کہ آپ کے لعاب دہن کے اندر ایک ایسی تاثیر تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا اسے لعاب دہن لگاتے وہ شفا پا جاتا تھا۔ اگر بیمار ہوتا تو شفا پا جاتا۔ کنویں میں لعاب دہن ڈالتے، پانی کھارا ہوتا تو میٹھا ہو جاتا تھا۔ اگر کنواں خشک ہوتا تھا تو پانی سے بھر جاتا تھا۔ جس کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو، اس کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہ جناب ختمی مرتبت کا وجود مقدس ہے۔ جب حبیب خدا ہیں، حبیب خدا کے جسم کے معجزات کو پیش کر رہا ہوں کہ ایسا جسم ہے۔ بہت بڑے بڑے مورخین نے جو لکھے ہیں الفاظ یہ میں پیش کر رہا ہوں، دوبارہ کہہ دوں گا، حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں۔ جسد مطہر کیسا ہے؟ تو کہا کہ جناب رسول خدا کے آثار میں، جسم کے معجزات میں ایک خصوصیت یہ تھی، آپ کی پیشانی سے ہمیشہ نور نکلتا رہتا تھا۔ اور امہات المومنین کہتی ہیں کہ اگر دن میں ہم سے سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ دن میں سورج نکلا ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے، اگر دن میں سوئی کھو گئی تو رات میں کیسے ملے گی؟ لیکن امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ کیونکہ رات میں ختمی مرتبت گھر میں تشریف لاتے تھے، ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا کہ وہ سوئی جو دن میں نہیں ملتی تھی، پیغمبر کی پیشانی سے، ان کی پیشانی کے نور سے رات میں مل جایا کرتی تھی۔ اگر بات کو پہنچا پا رہا ہوں،
کہا جسم مبارک سے، جسد مطہر سے خاص نور نکلتا تھا کہ جب پیغمبر آرام فرماتے تھے، سوتے تھے، پورے جسم پہ چادر لے لیتے تھے. آپ ہمیشہ نعتیں سنتے رہتے ہیں نا، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے تھے، جب سوتے تھے پورا بدن ڈھانپ لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایک نور چھن چھن کے نکلتا رہتا تھا. یہ رسول خدا کے جسم کا معجزہ تھا کہ لوگ دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. جب سب سو رہے ہوتے تھے تو لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ رسول خدا سو رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں، کیونکہ چادر سے بھی چھن چھن کے نور باہر نکلتا رہتا تھا. تو مجھے کہہ لینے دے، اگر شب ہجرت پیغمبر اسلام کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو، تو اب حبیب خدا جس بستر پہ سوتے ہیں جب چادر لے لیتے ہیں تو چادر سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. دیکھنے والے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. تو مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، حبیب خدا کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا تھا. تو اب حبیب خدا نے کسی ایسے کو بلایا جس کے نور میں پیغمبر اسلام کے نور سے 19-20 کا فرق نہیں تھا، کیونکہ دیکھنے والے اپنے نہیں تھے، مشرکین تھے. وہ دیکھ کے پہچان لیتے، وہ دیکھ کے پہچان لیتے کہ اس کے نور میں اس کے نور میں فرق ہے. اگر کوئی فرق نکالے بتا دو، مشرکین کو بھی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا. بس میں جس محبت سے آپ لوگ سن رہے ہیں، میں جانتا ہوں مجمع بہت بہت دور تک ہے، اس نعرے کی آواز اس تک نہیں جاتی، اس کی وہاں سے نہیں، تو میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو، تیزی سے گزروں گا. سب کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں. حبیب خدا جن کے قلب مطہر پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ کیسا وجود رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، مورخین نے بڑے بڑے جملے لکھے ہیں. کہا کہ حبیب خدا کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے وہ راہور ہو جاتی تھی. علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ وہ پھر سواری چاہے اونٹ ہو، اونٹنی ہو، گھوڑا ہو، وہ پھر بوڑھا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ جوان رہتا تھا. اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ رسول خدا کے ذوالجناح پہ حسین ابن علی کربلا کیسے گئے. کہ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ گھوڑے کی 35-40 سال ہوتی ہے، سن ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی، پیغمبر کا معجزہ یہ تھا سواری بوڑھی نہیں ہوتی تھی. اگر میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں تو معجزات ہیں جسد مطہر سے. آپ جب سنگریزے ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے، پتھروں کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ سنگریزے تسبیح کرنے لگتے تھے. سنگریزے کہتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سنگریزے پتھر جب پیغمبر ہاتھوں پہ اٹھاتے، ہاتھ پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے تھے. کچھ دیر کے لیے سنگریزہ حبیب خدا کے ہاتھوں پہ آئے تو اتنا ناز کرے کہ بلند آواز سے تسبیح کرنے لگے. اور وہ جو علی اور اولاد علی پلے ہی پیغمبر کے ہاتھوں پہ ہے. یہ تو اب حبیب خدا کے ہاتھوں پہ سنگریزہ آئے تو تسبیح کرنے لگے. تصور کیجئے جنہیں پالا ہوگا ان کا مقام کیسا ہوگا. ایک جو معجزہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے، تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام، حتیٰ اورینٹلسٹ جتنے مستشرقین ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب پیغمبر شام گئے 18 برس کے تھے یا 16 برس کے، اکثر نے لکھا 18 برس کے، تو پیغمبر کے وجود مقدس کا تمام مخلوقات احترام کرتی تھی. حتیٰ جس جگہ سے گزرتے تھے تو درخت جھکنے لگتے تھے.
جانور تعظیم میں پیچھے ہٹتے تھے، ان سب کو پتا تھا کہ یہ خاص مخلوق ہے، درخت بھی جھکنے لگتے تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے نا، روایات کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں مادر امیر المؤمنین نے، جب پوچھا مدینے میں صحابیات نے کہ آپ نے پیغمبر کو پالا ہے، کوئی پیغمبر کے بچپنے کا معجزہ سنائیے۔ کہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ بچپنے میں جب باہر جاتے تھے، بعض اوقات پہاڑ پہ غار میں جاتے، عبادت سے واپس آتے تو پیغمبر کو خرمے بہت پسند تھے، میں بہترین خرمے جمع کر کے رکھ دیا کرتی تھی، کیونکہ پیغمبر کو اچھے خرمے پسند تھے، جو سب سے اچھے خرمے ہوتے میں حبیب خدا کو کھلاتی تھی۔ کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، میری آنکھ لگ گئی، اب اچانک جب آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ رسول خدا کے آنے کا وقت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہے۔ کہ میں فوراً صحن میں دوڑتی ہوئی گئی تاکہ میں خرمے جمع کر لوں، تو میں نے دیکھا حبیب خدا درخت کو اشارہ کر رہے تھے، درخت جھک جا میں خرمے اتار لوں۔ تو اب جنہوں نے پالا انہوں نے قریب سے دیکھا تھا وجود مقدس حبیب خدا کیسا ہے۔ تو اب جناب فاطمہ بنت اسد نے بہت سے معجزات بیان کیے، لیکن یہ معجزہ جو ہماری تمام کتابوں میں ہے، حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے تعظیم میں درخت جھک جایا کرتے۔ ایک اور معجزہ جو لکھا ہے، میں ترتیب بھول چکا ہوں، کتنے معجزات میں نے پیش کر دیے، کتنے باقی ہیں۔ ایک معجزہ حبیب خدا کا لکھا ہے کہ حشرات الارض آپ کے وجود پہ بیٹھتے نہیں تھے، مکھیاں مچھر، جب بہت سے لوگ شکایت کرتے تھے کہ اس مقام پہ بے انتہا مکھیاں ہیں مچھر ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس نہیں آتے؟ ہم سب کو تنگ کر رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کو یہ مکھیاں مچھر بہت تنگ کر رہے ہیں، اتنے حشرات کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا نہیں، میرے چاروں طرف ایک حصار ہے جس وجہ سے یہ میرے قریب نہیں آتے۔ اللہ نے ان حشرات کو مجھ سے دور رکھا ہے، جس حبیب سے اللہ نے حشرات کو بھی دور رکھا ہو کہ میرے حبیب کو اذیت نہ ہو۔ عزیزان گرامی، کیا ان کے سر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا تھا؟ ہمیشہ سر پہ ایک ابر رہا کرتا تھا۔ میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں کہ ایک بادل، ایک ابر رہا کرتا تھا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، رسول خدا کے خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کا سایہ نظر آئے، کسی کے ان کے سائے پہ پاؤں آ جائے۔ بنانے والے کو اتنا منظور نہیں تھا کہ ان کا سایہ ہو، کسی کا سائے پہ پاؤں آ جائے۔ اب اگر رسول خدا کسی نواسے کو اپنے دوش پہ سوار کریں تو خالق کی اجازت تھی نا نواسوں کو سوار کر لیجئے، اتنی محبت تھی کہ خالق نے اجازت دی دونوں کو سوار کر لیجئے۔ ان دونوں کا مقام ایسا ہے کہ حبیب خدا کی آغوش میں بھی رہیں اور دوش پہ بھی رہیں۔ یہ محبت ہے رسول خدا کی کہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو اس محبت سے پالا ہے۔ عزیزان گرامی، معجزات جسد مطہر سے متعلق ایسے لکھے ہیں۔ اب سوچئے یہ قرآن کتنی مقدس کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو فیض قرار دیا ہے، اور یہ فیض نازل ہوا ہے فیض مقدس کے دل پہ۔ اب قرآن کی تعظیم اور اہمیت بڑھ رہی ہے نظروں کے اندر کہ وہ حبیب خدا، اللہ نے انہیں چنا کہ میں یہ قرآن اپنے اس حبیب کو دوں گا جس کے یہ معجزات ہیں، جن کے ایسے معجزات ہیں۔ معجزات اور بھی بہت سے ذہن میں ہیں، میں اور معجزات اس وقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن آئیے دو چار جملے اور پیش کروں گا رسول خدا کی ذات گرامی پہ۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اب جب پیغمبر اسلام کے قلب مطہر کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، میں کچھ حوالہ جات دینا چاہ رہا تھا حبیب خدا سے متعلق دوسری کتابوں سے، تاکہ معلوم ہو کہ آج بھی توریت اور انجیل میں، زبور میں رسول خدا کے حوالے موجود ہیں، چاہے وہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہیں کہ ہم نہیں جانتے اس کا مصداق کون ہے، لیکن اللہ نے تمام کتابوں میں حبیب خدا کا ذکر کیا ہے۔ فارقلیتا یا انگلش میں اور جو گریک زبان ہے اس میں رسول خدا کو پیراکلیٹی لکھا گیا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ انجیل میں جناب رسول خدا کا نام احمد سے آیا ہے۔ آپ فارقلیتا کا جب ترجمہ کریں گے نا اس زبان سے، یونانی زبان سے یا عبرانی زبان سے عربی کے اندر، تو وہ فارقلیتا جب منتقل ہو کے عربی میں آتا ہے تو احمد بنتا ہے۔ ایک اور یہاں پہ بات روک کے کہہ رہا ہوں، جناب ختمی کی والدہ گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام احمد رکھا، تو اب عزیزان گرامی دادا نے نام محمد رکھا تھا
اور ماں نے نام احمد رکھا تھا، اللہ نے دونوں ناموں کو قبول کیا، کہ محمد کا نام یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے اور آسمانوں میں اور تمام دوسری کتابوں میں احمد رکھا ہے۔ اب یا تو یہ دونوں جانتے تھے کہ ان کتابوں میں یہ نام ہے، یہ نام رکھنا ہے، یا اللہ نے ایسی کوئی وحی نازل کی تھی جو انہیں بتا دیا تھا کہ یہی نام رکھنا۔ مجھے نہیں معلوم دونوں میں سے کون سا صحیح ہے، جو بھی صحیح ہو اس بات کو اللہ واضح کر دیتا کہ ان دونوں کا مقام عام لوگوں جیسا نہیں تھا۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا عام بیوی نہیں تھی، یہ مادر رسول خدا ہے۔ تو اب یہ اتنی پاک و پاکیزہ بیوی تھیں کہ جن کے ہاں تمام آلائشوں سے پاک ایک ہستی کا وجود آنے والا تھا۔ اور جب جناب عبد المطلب نے کہا بھی تھا جناب آمنہ سے کہ آمنہ اس بچے کو اپنے سے کچھ دیر دور رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر انسان جو شر رکھتا ہے اپنے دل کے اندر وہ اس کے خون کا پیاسا اسے قتل کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہی پوری دنیا میں ہدایت پھیلائے گا۔ تو جناب آمنہ نے کہا کہ میں اپنے دل سے اس کی محبت کو نکال نہیں سکتی، ایک ماں کی جتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ میں اگر دیکھوں نا تو میرا دل تڑپنے لگتا ہے، نگاہیں اسے تلاش کرنے لگتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک ہی جملہ کہا اے آمنہ یہ صرف آپ کی نہیں پوری کائنات کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جو دادا جانتے ہوں کہ مستقبل کیا ہے، عزیزان گرامی کبھی بھی شک نہ کیجئے کہ حبیب خدا نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ جن کے والد والدہ دادا چچا جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ سن رہے ہیں؟ آگے بڑھوں گا، بات کو بڑھاؤں گا۔ اب بات کو میں آگے ایک مرحلے میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ رسول خدا کے قلب مطہر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور یہ قرآن میں چند حوالے دینا چاہ رہا ہوں، 2 حوالے اگر جلدی جلدی پیش کر دوں تو سب اس بات کو انشاءاللہ اپنے پلے سے باندھ لیں گے۔ زبور کے اندر ابھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو موجودہ جب کہتے ہیں نا انگلش میں بائبل، تو اس میں تینوں کتابیں موجود ہیں، توریت، زبور اور انجیل۔ انگلش میں توریت کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، عہد قدیم، اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، عہد جدید، اور زبور کو سامز کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ تینوں کتابیں بائبل میں موجود ہیں۔ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ بائبل صرف انجیل کا نام ہے، بلکہ تینوں کتابوں کا نام بائبل ہے، لیکن اس میں عہد جدید جو ہے وہ انجیل ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی میں پیش کروں آپ کے سامنے کہ انجیل سے متعلق اور زبور سے متعلق ایک ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو رسول خدا اور ان کی آل پہ باوجہ بلند صلوات۔ عزیزان گرامی آج تک ان حوالوں کا جواب شاید میں نے گزشتہ برس پیش کیا ہو، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، میں مجالس اتنی کثرت سے پڑھ رہا ہوں کہ بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا کون سی بات کہاں میں نے پیش کی ہے، لیکن آج تک کوئی یہودی یا عیسائی بھی اس حوالے کا جواب میرے سامنے نہیں لا سکا۔ اس حوالے کو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے ایک مناظرے میں پیش کیا۔ ایک اپنے مناظرے میں پیش کیا ہے یہودیوں کے سامنے کہ جب آپ نے یہودیوں سے مناظرہ کیا تو آپ نے کہا کہ تم رسول خدا کو کیوں نہیں مانتے، بلکہ حضرت موسیٰ کے بعد والے سارے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ان سب نے کہا کہ بعد والوں نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے۔ تو آپ نے کہا حضرت موسیٰ کے 2 معجزات ہیں، ید بیضاء اور عصا اشدہا میں بدل جاتا تھا اور ہاتھ سے نور نکلتا تھا۔ کہا بعد والے انبیاء نے اس سے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں، کہا لیکن ہم نے وہ معجزات خود دیکھے نہیں ہیں، صرف سنے ہیں۔ تو کہا حضرت موسیٰ کے معجزات کیا تو نے خود دیکھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہم نے خود نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں پڑھے ہیں۔ امام رضا نے کہا پھر اچھا جو تمہارے نزدیک کتاب مستند ہو اگر اس سے میں تمہیں حوالہ دوں اپنے رسول کی رسالت کا تو کیا تسلیم کرو گے؟ کہا ہاں مان لوں گا۔ کہا لیکن ہمارے نزدیک مستند ہو۔ امام نے کہا کتاب کا نام بتا جو سب سے زیادہ مستند ہے۔ اس نے کہا توریت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مستند ہے۔ امام نے کہا کتاب کو کھول، سورے کا نام میں بتاتا ہوں، آیات کی تلاوت میں کرتا ہوں، تو مجمع کو بتا دے سورہ بھی درست ہے، ڈیٹرمنی سورے کا نام ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک کی امام نے تلاوت کی۔ وَتَجَلَّى رَبُّكَ میں صرف آخری آیت کو پیش کروں گا۔ اللہ نے اپنی تجلی کو پیش کیا۔ اللہ طور سینا پہلی آیت کے اندر ہے کہ طور سینا پہ، ماؤنٹ سینا انگریزی میں ترجمہ تھا،
کہ طور سینا پہ، کہ بتاؤ یہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ کہ حضرت موسیٰ پہ۔ کہ اس کے بعد والی آیت میں ہے، آیات کے اندر ہے وعلی جبل سعیر، ماؤنٹ سائر، جبل سعیر پہ اللہ نے وحی نازل کی۔ کہ یہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ کہ ہم نہیں جانتے۔ امام فوراً عیسائیوں کی طرف پلٹے، کہ بتاؤ، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، کہ عیسائیوں بتاؤ تمہارا عقیدہ جناب عیسیٰ سے متعلق کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی۔ کہا اے یہودیوں کتاب تمہاری ہے، لیکن عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں حوالہ موجود ہے۔ اگلے حوالے کے اندر دیکھو، وعلی جبل فاران، جبل فاران مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے جس میں غار ہرا ہے۔ کہ غار ہرا میں صرف محمد مصطفیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ کہ کتاب تمہاری ہے، تذکرہ ہمارے نبی کا ہے۔ تو آج بھی موجودہ توریت میں رسول خدا کا حوالہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے بائبل کے اندر بھی پوری کتاب ہے بشارات عہدین کے نام سے، عہد قدیم اور عہد جدید، دونوں کے اندر ایک دو نہیں بلکہ متعدد حوالے موجود ہیں کہ جناب اسماعیل کی نسل سے آخری نبی آئے گا اور وہ مکے کی سرزمین پہ اعلان رسالت کرے گا، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جائے گا، آخری نبی آخری کتاب کو پوری امت تک پہنچائے گا، اور وہ قرآن یا وہ کتاب، قرآن کا لفظ بائبل میں موجود نہیں ہے لیکن وہ کتاب قیامت تک کے لیے اللہ کا ایک نشان رہے گی۔ آج ہمارے پاس وہ قرآن کریم موجود ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا، اور ہمارے پاس یہ زندہ معجزہ ہے۔ میں کل کے ایک جملے کو پھر دوبارہ دہراؤں گا اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ قرآن کو واجل 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا، سب کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت زحمت کر کے مجالس میں تشریف لا رہے ہیں، جناب سیدہ آپ تمام کا آنا قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں مسلسل ایک جملے کو دہرا رہا ہوں اور کوشش کروں گا اس عشرے کے اندر اس جملے کو مسلسل دہراتا رہوں۔ کاغذ اور سیاہی کا نام قرآن نہیں ہے۔ جب آپ بعض اوقات قرآن کریم کو، اس مقدس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اسے صرف کاغذ اور سیاہی نہ سمجھیں، یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہی نور ہے، یہی معجزہ ہے، یہ ختمی مرتبت کا اعجاز ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ صرف کاغذ و سیاہی نہیں ہے، یہ آپ پہ شاہد ہے، آپ کے لیے شفاعت کرے گا، آپ کے لیے گواہ بھی ہے اور آپ کے لیے معجزہ بھی ہے۔ اسے کاغذ و سیاہی نہ سمجھیں، اسی قرآن کو جب ہاتھوں میں لیں تو اللہ کا معجزہ اور نور سمجھ کے ہاتھوں میں لیں۔ میں اس بات کو ہر روز کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچاؤں، اگر یہ بات منتقل ہو جائے، پروردگارہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں بات منتقل کر پاؤں اپنے بھائیوں تک، خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں تک، بچوں تک، کہ یہ قرآن کریم۔ علامہ طباطبائی ان کے شاگرد کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء، کہ جب قرآن کریم رحل میں ان کے سامنے رکھا ہوتا تھا اور وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے تو پہلے قرآن کو اٹھا کے کسی بلند جگہ پہ رکھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ جب شاگردوں نے پوچھا آقا رحل میں ہے، فرش پہ نہیں رکھا، رحل میں رکھا، تو آپ کھڑے ہو سکتے تھے۔ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو قرآن سے اونچا سمجھنے لگوں، قرآن بہت مقدس ہے۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، اس کی عظمت کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے، اس کی آیات کی تلاوت کرنا، یہاں پہ صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اور سب کی توجہ خاص طور سے اس روایت کی طرف چاہوں گا۔ الامالی شیخ توسی کتاب الامالی، وہاں سے پیش کر رہا ہوں، کوشش کرتا رہوں گا کہ جہاں جہاں پہ جو بات پیش کروں اس کا حوالہ دے دوں۔ شیخ توسی کہتے ہیں کہ صحابی رسول ہیں سعد ابن معاذ، جنہیں قرآن حفظ نہیں تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن تاجر تھے، بہت پیسے والے تھے، جہاد کا خرچہ دیتے تھے، جنگوں کے لیے اسلحہ لے دیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، جب انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام ان کے جنازے میں ننگے پاؤں آئے، نعلین مبارک کے بغیر۔ سن رہے ہیں غور سے؟ حبیب خدا، رسول خدا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ننگے پاؤں آئے، بغیر نعلین مبارک کے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ بغیر نعلین کے آئے؟ کہا کیونکہ 80,000 ملائکہ موجود ہیں سعد کے جنازے میں۔
80,000 ملائکہ موجود ہے سعد کے جنازے میں. میں نہیں چاہتا تھا کہ نالین سمیت ملائکہ کے قدموں پہ قدم رکھ دوں، اس لیے میں نے اپنے نالین نہیں پہنے. کہا یا رسول اللہ اتنے ملائکہ کیوں نازل ہوئے سعد کے جنازے میں، اتنے فرشتے کیوں نازل ہوئے؟ کہا کہ سعد قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے دیکھ کے، اور قرآن حفظ بھی نہیں تھا، تو سعد نے ایک عادت بنا لی تھی کہ جیسے ہی صبح کاروبار کے لیے نکلتے تھے تو سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، اور جب شام کو پلٹتے تھے تب تک سورہ اخلاص کی پورے دن تلاوت کرتے رہتے تھے. سورہ قل هو اللہ احد کی، سورہ توحید کی، سورہ اخلاص کی. کہ سورہ اخلاص کی اس کثرت سے تلاوت کی وجہ سے اللہ نے اتنے فرشتوں کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے. بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ انسان سمجھتے چھوٹا سا سورہ ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کا اثر کیا ہوگا. آیات کا، الفاظ کا، قرآن کی تسبیحات کا، صلوات کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتنا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ کہ انسان زندگی میں اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اب میں یہاں روک ایک جملے کو کہوں کہ اگر جناب سعد ابن معاذ کے جنازے میں 80,000 فرشتے آئے ہیں جو پیغمبر کو مانتے ہیں، تو اب آپ تصور کر سکتے ہیں آل محمد کے جو جنازے تھے، چاہے لوگ آئے ہوں نہ آئے ہوں، سوچئے کہ ان جو تابوت کو برآمد کیا جاتا تھا تو کتنے تعظیم میں ملائکہ نازل ہوتے ہوں گے. میں ایک روایت یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو زیارت پہ جا رہے ہیں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں گے، اور جو نہیں جا سکے وہ آج جناب سید الشہداء سے عہد کریں کہ اگر آپ کبھی بھی مہلت دیں گے تو ہم فوراً زیارت کے لیے آئیں گے، تاخیر نہیں کریں گے. توفیق نصیب ہوتی ہے تو انسان اسرع وقت میں زیارت کرے. امام کے الفاظ ہیں 8ویں امام کی اور 6 امام کی. میں آج ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ جو چاہتا ہے جنت اس کا گھر ہو تو پھر مظلوم کی زیارت نہ چھوڑے، ترک نہ کرے. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا مظلوم سے مراد کون ہے؟ کہ جب ہم صرف مظلوم کہیں تو حسین ابن علی مراد ہیں، کہ وہ سب سے زیادہ مظلوم ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب جناب سید الشہداء نے کہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا، تو اس وقت 70,000 فرشتے ایک حل من ناصرین پہ نازل ہوئے. بہت پیاری روایت ہے. میں جب پڑھتا ہوں نا تو دوبارہ فوراً دل چاہتا ہے کہ زیارت کے لیے چلا جاؤں. کتاب کا حوالہ بھی بتا دیتا ہوں، کامل الزیارات میں بھی روایت موجود ہے اور خصائص الحسینیہ میں بھی موجود ہے. اور 6 امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جناب سید الشہداء نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو ہر دفعہ جب آپ نے کہا اس کا ایک نیا اثر ہوا. خود امام سجاد نے کہا بابا جان میں نصرت کے لیے حاضر ہوں. تو آپ نے کہا نہیں بیٹا، آپ امامت کے وارث ہیں، امامت کا بچانا لازم ہے. جب دوبارہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا. لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو 70,000 ملائکہ نازل ہوئے. 6 امام فرماتے ہیں جب وہ نازل ہوئے نا تو سب نے کہا کہ لبیک یا حسین حسین، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اگر آپ کو ہماری نصرت چاہیے تو ہم سب حاضر ہیں. تو سید الشہداء نے ایک جملہ کہا نہیں، میں اتمام حجت کر رہا ہوں تاکہ روز قیامت لشکر یزید سے کوئی یہ نہ کہہ سکے حسین نے مدد کے لیے ہمیں بلایا نہیں تھا، اپنی طرف دعوت نہیں دی تھی، مجھے اے فرشتوں تمہاری مدد نہیں چاہیے. 6 امام فرماتے ہیں وہ 70,000 ملائکہ رک گئے. اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے کربلا میں رہو اور حسین کے جسد مطہر کا طواف کرتے رہو، تم حسین کے اس حرم کا طواف کرتے رہو. کہا اور 6 امام فرماتے ہیں کہا کہ وہ فرشتے جو طواف کر رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے، امام حسین پہ گریہ کرنے والوں کو ان کا ثواب منتقل ہوتا رہتا ہے، وہ ثواب منتقل ہوتا رہتا ہے. تو کہا 70,000 فرشتے نازل ہوئے. عزیزان گرامی، بے انتہا روایات ہیں جناب سید الشہداء کی زیارت سے متعلق. یہ مہینہ جناب سید الشہداء کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. میں آج ایک مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کی کتاب میں دیکھ رہا تھا روایت، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ فرش عزا پہ آتے ہیں اور آپ کا دل پہلے سے مصائب کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ کہے اور میں رونے لگوں تو سمجھ لو
سید الشہداء کا خاص کرم ہے، سید الشہداء کی عنایت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ جتنا ایمان کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، مصائب سید الشہداء میں اتنا گریے کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی۔ میں ایک جملے کو کہوں گا کہ سید الشہداء پہ رونے میں کبھی کوئی بخل نہ کرے۔ میں ہمیشہ ایک جملے کو دہرایا کرتا ہوں، مجھ پہ اور آپ پہ رونے میں پابندی نہیں ہے، امام کی بہنوں پہ پابندی تھی، جب وہ روتی تھی نا تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں آج بہت سوچ رہا تھا کون سے پہلو کو پیش کروں گا، تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے اب تک سید الشہداء کی مدینے سے روانگی پیش نہیں کی ہے، آج پیش کر دوں۔ تو اتنے مصائب ہیں اس روانگی کے اندر، اتنے مصائب ہیں کہ اگر صرف ایک ہی مصائب کو پیش کروں تو کم نہیں ہوتے۔ تو میں سوچ رہا تھا تھوڑے تھوڑے سے جملے پیش کر دوں گا سید الشہداء کی روانگی کے۔ جب آپ نے ذہنوں میں ہے نا کہ مروان نے اور ولید نے بلا لیا امام کو، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا، جانتے تھے بیعت کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، میں کسی کو مہلت نہیں دینا چاہتا کہ وہ یہ کہے حسین نے پہل کی تھی، انکار کر دیا تھا آنے سے۔ جب انہوں نے بلایا، کہا کہ بیعت کیجئے، بیعت کے لیے جب بلایا نا تو جناب سید الشہداء جب جانے لگے تو جناب زینب کو پتا چلا کہ مروان نے حسین ابن علی علیہ السلام کو بلایا۔ جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا، فوراً برقع لیا، کہا اے عبداللہ ابن جعفر تیار، آپ کی اجازت ہے میرے بھائی کو مروان نے بلایا، میں بھائی سے مل لوں؟ کہاں آپ اجازت ہے، فوراً آئے۔ کہا بھیا اکیلے مت جائیے گا، مروان نے آپ کو بلایا، اکیلے مت جائیے گا۔ تو جناب سید الشہداء نے کہا کہ مدینہ میرا جائے شہادت نہیں ہے اور مروان میرا قاتل نہیں ہے۔ کہا لیکن میرے ایک دل میں اضطراب سا ہے۔ تو ایک مرتبہ دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرا بھائی جا رہا ہے، تم دونوں میرے بھائی کی حفاظت کرنا۔ پھر ایک مرتبہ بلایا، کہا عباس، اے علی اکبر، قاسم، 18 جوانان بنی ہاشم کو بلایا، کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ جاؤ۔ مروان نے بلایا، تم ساتھ رہنا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء چلے، جیسے ہی پہنچے نا دارالامارہ پہ، گورنر ہاؤس پہ پہنچے مروان کے، تو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا آقا کیا حکم ہے، ہم آپ کے ساتھ آئیں اندر؟ کہا کہ نہیں عباس، آپ دروازے پہ رک جائیے، اگر میری آواز بلند ہو تو آ جائیے گا۔ بس یہ اشارہ دیا سید الشہداء نے، آواز اگر بلند ہو تو آ جائیے گا۔ اب وہاں پہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، سید الشہداء نے کہا جب تو بیعت مانگ رہا ہے تو تنہائی میں کمرے بند کر کے بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر اچھا کام ہے تو مسجد نبوی میں سب کے سامنے مجھ سے بیعت مانگ۔ تو مروان نے جیسی دوبارہ بیعت کا مطالبہ کرنا چاہا، ولید نے کہا یہ بیعت نہیں کرے گا، ابھی اگر ہو سکے تو اس کا گلا کاٹ دو۔ اشارہ کرنا تھا، جناب سید الشہداء کو جلال آیا، بلند آواز سے کہا یبن الزرقاء انت تقتل الیم، ہوا کیا تو میرا قتل کرے گا یا میرا یہ قتل کرے گا؟ بلند آواز سے جملہ کہنا تھا۔ جناب عباس نے آواز سنی، دروازہ کھولنا چاہا، دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے، اپنا بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا، اپنی نیام میں تلوار کو کھینچا اور فوراً کہا آقا کیا حکم ہے، ان میں سے کس کا مقابلہ کرنا ہے؟ جناب سید الشہداء نے ایک جملہ کہا عباس یہ نانا کا شہر ہے، تلوار کو واپس رکھ لو۔ کہا آقا حکم کیا ہے؟ یہ 18 بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، میں ایک سوال کروں گا، آج امام حسین کی صرف آواز بلند ہوئی تھی، 18 جوان سامنے آ گئے، عصر عاشور میں امام حسین کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کو آئے۔ حل من ناصر ینصرنا، اے عباس آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ حسین تنہا کھڑے، اے علی اکبر کیسے آپ کی غیرت نے برداشت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ بس میں وقت نہیں ہے، میں تفصیل سے نہیں پیش کروں گا۔ جناب عباس نے جیسی سید الشہداء کو دیکھا کہ آقا چلیے ہم سب آپ کی پیروی کریں گے، میں نے ختم کر دیا۔ دوسرا مرحلہ سید الشہداء نے اعلان کر دیا یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، مسلسل بیعت کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ 28 رجب کو آپ نے اعلان کیا کہ میرا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب ہر آدمی تڑپ یہ رہا تھا میں ساتھ جانے والوں میں ہوں یا نہیں ہوں، ہر بچہ یہ کہتا تھا میں ساتھ جانا چاہتا ہوں، ہر جوان کہتا تھا میں ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ بیویاں منتظر تھی کس کس کو ساتھ لے جائیں گے، پہنچ گئے نا آپ، کوئی چھوٹی سی بچی انتظار میں تھی، کسی کی بچی اگر بیمار ہو، اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ. میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ مکمل کر دوں سارے مصائب کو. سنیں گے؟ سید الشہداء نے بتا دیا، عباس میں نے فہرست تیار کر رکھی ہے، جس جس کا نام بتاؤں گا اس کو کہہ دینا وہ آ جائے، بس وہی جائے گا. عباس آپ پانی تیار کر لیجئے گا. راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا جناب عباس پورا دن اونٹوں پہ پانی مسلسل مشکی سے بھر بھر کے لاتے رہے. کہا آقا اتنا پانی ساتھ رکھ لیا ہے کہ اگر ایک فوج بھی ہوگی تو پانی کم نہیں پڑے گا. بس بھئی بہت پانی لا. اچھا ہاں اچھا اہتمام ہو گیا. سید الشہداء ودا کرنے سب سے پہلے نانا کے روضے پہ گئے. خود ہی فرماتے ہیں الوقائع والحوادث میں، خود ہی فرماتے ہیں کہ گریا کرتے کرتے قبر مطہر پہ گر گئے، اور گرنے کے بعد کہا کہ نانا آپ کی امت مجھے آپ کے روضے سے جدا کر رہی ہے، میں آپ کے روضے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولا خود کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا میرے نانا اٹھے مجھے سینے سے لگایا اور تفصیل سے بتایا اے حسین آپ اس سفر میں شہید کر دیے جائیں گے. تو مولا کہتے ہیں میں نے بس ایک سوال کیا، نانا میں آپ کے دین پہ سب کچھ قربان کر دوں گا، اگر آپ کا دین نہ بچا میرے پاس حبیب جیسے اصحاب موجود ہیں، پھر بھی دین نہ بچا تو علی اکبر جیسا بیٹا ہے، عباس جیسے بھائی ہیں، میں اپنی بھی جان دے دوں گا. نانا میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا ان سب نے قیدی بننا ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا، ان سب نے قیدی بننا. اچھا بس بھئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر آئے امام کو معلوم ہوتا ہے جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، غیر معصوم نہیں جانتے. آئے ذرا میٹر دیکھیے گا، آئے اس مقام پہ جہاں جناب سیدہ کی قبر مطہر تھی. علماء کہتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا، جناب سید الشہداء ویسے قبر سے لپٹے ہوئے تھے. بار بار کہتے تھے اماں مجھے آغوش میں لے لو، اماں آپ کی قبر سے جدا ہو رہا ہوں، اماں پھر میں قبر پہ واپس نہیں آ پاؤں گا. بس بھئی ماں سے ودا کیا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، جناب سیدہ نے یہی کہا ہوگا نا حسین اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی، بیٹا میں آپ کی جائے شہادت کو اپنے بالوں سے صاف کروں گی. اجرکم اللہ. بس بھئی میں بہت تیزی سے گزرا تاکہ آخری مرحلے کو پیش کر پاؤں. عبداللہ ابن سنان محاربی کہتا ہے کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ مدینے والے جانے مدینہ کو رسول خدا کے نواسے کو کیسے ودا کرتے ہیں. کہاں میں پہنچا، جب میں پہنچا حسین کے گھر پہ تو دیکھا حسین نے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے مسند بچھا رکھی ہے اور خود مسند پہ بہت پیارے انداز سے تشریف فرما ہیں. قریب میں جناب عباس ابن علی کھڑے ہیں، دوسری طرف جناب علی اکبر ہیں، کا جوانان بنی ہاشم کھڑے تھے، کا اتنے میں ساری اماریاں سجا دی گئی تھی. جناب سید الشہداء جیسے اندر سے کوئی کنیز آواز دیتی تھی نا تو اس حساب سے آواز جوان کو دیتے تھے. اندر سے آواز آئی حسن مشتبہ کی بیوہ فروا آ رہی ہے. مولا نے کہا قاسم عبداللہ ذرا اپنی ماں کو سہارا دو. ایک نے گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرے نے ماں کو بازو پکڑ کے اماری پہ سوار کرا دیا. بس ایک مرتبہ اماری میں سوار کرایا، اندر سے آواز آئی دوبارہ کسی کی کہ لیلا آ رہی ہیں. جناب سید الشہداء نے فوراً کہا علی اکبر ذرا ماں کو سوار کرا دو. بیویوں کے نام آتے رہے. اتنے میں ایک مرتبہ کسی کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. بس یہ سننا تھا. جناب عباس کو آواز دی، کہا عباس ذرا بہن کو سوار کرا دو. اگر میری طرف دیکھ سکے، علامہ ذیشان حیدر جوادی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اتنے میں کسی کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے. راوی کہتا میں نے خود دیکھا حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، کہ میں اپنی بہن کو خود سوار کراؤں گا. کہ ایک مرتبہ بازو تھاما، کہ بھیا مجھے معاف کر دو، آج میں آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی. مولا نے کہا عباس آگے بڑھو بہن کو سوار کرو.
بھیا آج مجھے وہ سوار کرو جو 11 محرم کو رسیوں میں میرا بازو تھامے گا. مولا نے آواز دی میرے سجاد بیٹے کو بلاؤ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. مختصر سے دعا کراؤں گا. میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا, صرف ایک پہلو کو پیش کیا. آپ نے سن لیا نا, جو 11 محرم کو زنجیروں کے ساتھ. ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آج یہ بیویاں جا رہی ہیں, کون کون موجود تھا؟ سارے جوان موجود تھے. لیکن جب یہی بیویاں واقعہ کربلا کے بعد مدینے واپس آئیں تو سب سے پہلے جناب ام کلثوم نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا, او نانا کے شہر مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا. ہماری گودیں اجڑ گئی, ہمارے بھائی مارے گئے, نہ حسین نہ عباس. بہت تڑپ رہی ہیں یہ بیویاں. جب واپس آ رہی ہے کسی بیوی کا جی نہیں کرتا کس طرح سے مدینے میں جائیں. میں ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں پروردگارہ, واسطہ اس لہجے کا جب امام سجاد نے قافلے کو روک دیا اور کہا بشیر مدینے والوں کو خبر کر دو حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے. تو بشیر نے مسجد نبوی میں اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اب حسین کربلا میں مارے گئے. اب نہ میرے سینے میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی. میں ایک جملے کا واسطہ دینا چاہتا ہوں اگر پیش کر پاؤں. سنیں گے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف رخ کیجئے گا. روایت کے الفاظ ہیں کسی نے حضرت محمد حنفیہ کو بتایا کہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا. حضرت محمد حنفیہ نے کہا کہ میں خود بھائی کا استقبال کروں گا. گھوڑے پہ سوار ہوئے, بہت تیزی سے پہنچے مدینے سے باہر. دیکھا کہ کوئی سفید ریش ہے, ہاتھ میں حضرت عباس کا علم ہے. جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ این اخی الحسین, میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چچا جان قد قتل بکربلا. ترجمہ نہیں کروں گا. کہ چچا جان قد قتل بکربلا. کہا اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ تو امام سجاد نے پلٹ کے کہا کہ چچا جان وہ بھی مارے گئے. جب سنا نا وہ بھی مارے گئے تو اب کہا میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا, بس ایک سوال کا جواب دے دیں. جب میرا بھائی حسین کربلا گیا تھا نا تو علی کی بیٹیاں ساتھ گئی تھی. مجھے اتنا بتا دو میری بہنوں کا کیا ہوا؟ امام سجاد نے پلٹ کے کہا کہ چچا جان انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. جناب محمد حنفیہ اپنے گھوڑے کی پشت سے گر گئے. میرے تو دیکھیے کہ میں آخری جملے کہہ رہا ہوں, میں اتنا لمبا مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. امام سجاد بڑی تیزی سے آگے بڑھے, چچا کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. کہ چچا کبھی بازاروں میں کبھی گلیوں کے اندر اس طرح سے بھی گر کے رویا جاتا ہے, گھر چل کے روئیں گے. ایک جملہ کہا جناب محمد حنفیہ نے, کہا آپ کون ہیں؟
مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ چچا میں سید سجاد. کہا چچا میں سید سجاد. تو جناب محمد حنفیہ نے بس ایک سوال کیا، کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا آپ نے سنا زینب شرابی کے دربار میں آپ گھوڑے سے گر گئے، میں نے آنکھوں سے دیکھا. ماتم حسین